السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ سوم تیسرا حصہ، اس کا پارٹ نمبر ہم پڑھیں گے 123۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، نماز کے وقتوں کا بیان چل رہا تھا حدیث سے، اب آئیے مسائل فقہیہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، وقت فجر کے بارے میں کہ طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے آفتاب یعنی سورج کی جو کرن چمکتے یعنی سورج نکلا وہاں تک فجر کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ بتا رہے، صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صبح صادق کا وقت بتا رہے، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض یہ غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر جو بیان ہوا وہ صبح صادق کا وقت اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے اجالا ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے جنوب اور مشرق میں، اس طرح۔ مسئلہ نمبر 2، مختار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سپیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء سحری خانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ، صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 20 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جون جولائی میں، اور جھاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں، اور مارچ و ستمبر آخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑے، اور سحری چھوڑنے کا وقت جو وقت بیان کیا گیا اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے۔ بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے 2-2.25 گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہو نہ نماز۔ بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ ماہ جون و جولائی میں جبکہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دونوں میں البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جبکہ رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جبکہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو، لہٰذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھیں کہ آج جس وقت طلوع ہوا اور دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اذان و نماز ادا کی جائے، یعنی اوپر جو ذکر کی گئی نا۔ ادھر آگے دیکھیے، وقت ظہر اور جمعہ آفتاب ڈلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی یعنی اصلی سائے کے علاوہ 2 چند ہو جائے، یعنی 2 یا اس سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔
اس طرح دیکھ فائدہ، ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ موسم اور بلاد کے یعنی شہروں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم، اور ان شہروں میں خط استوا کے قریب میں واقع ہے کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم بالکل ہوتا ہی نہیں، جب آفتاب بالکل سمت راست پر ہوتا ہے۔ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم ماہ دسمبر میں کے عرض البلبر پر کے 28 درجے کے قریب پر واقع ہے، 8.5 قدم سے زائد یعنی سوائے کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے، اور مکہ معظمہ میں جو 21 درجہ پر واقع ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں 7 قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس سے زائد پھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں 27 مئی سے 30 مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے کتنی نالج والی بات ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے، اور 22 جون تک 5 قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 15 جولائی سے 18 جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے نہ کبھی معدوم ہوتا، بلکہ سب سے کم سایہ 22 جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے نا۔ اس طرح دیکھیے فائدہ، آفتاب ڈلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب یعنی اس میں گاڑ دے کہ نصب کر کے مشرق یا مغرب کو اصلاً جھکی نہ ہو، آفتاب جتنا بلند ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے تو اس وقت خط ہے نا نصف النہار پر پہنچا، اور اس وقت کا سایہ سایہ اصلی ہے، اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ دلیل ہے کہ خط نصف النہار سے متجاوز ہوا، اب ظہر کا وقت ہوا۔ یہ ایک تخمینہ ہے اس لیے کہ سایہ کا کم و بیش ہونا خصوصاً موسم گرما میں جلد متمیز نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر طریقہ خط نصف النہار کا ہے کہ ہموار زمین میں نہایت صحیح کمپاس سے سوئی کی سیدھ پر خط نصف النہار کھینچ دے، اور ان ملکوں میں اس خط کے جنوبی کنارے پر کوئی مخطوطی شکل کی نہایت باریک نوک دار لکڑی خوب سیدھی نصب کر کے شرق یا غرب کو اصلاً نہ جھکی ہو، اور وہ خط نصف النہار اس کے قاعدے کے عین اوسط میں ہو، جب اس کی نوک کا سایہ اس خط پر منطبق ہو، ٹھیک دوپہر ہو گیا یعنی سیدھا، ٹھیک ہے، جب بال برابر پورب کو جھکے دوپہر ڈھل گیا، ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ پورا طریقہ بتا رہے ہیں سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے۔ پارٹ نمبر 124 میں آگے ہم مزید پڑھیں گے۔